السلام علیکم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم ہے۔ سر عتیق الرحمن کی موت اور بیٹی کے اس عہد کو کہ وہ ہٹلر کی بائیوگرافی مکمل کرے گی دنیا بھر کے اخبارات میں جگہ ملی۔ وہ کوئی بڑی خبر نہیں تھی، لیکن تقریباً ہر جگہ اس میں دلچسپی لینے والے لوگ موجود تھے۔ لینن گراڈ کے آرٹ میوزیم ہیریٹیج کے نئے کیوریز نیکولس کیر خوف نے پرادادا کے اندرونی صفحے پر وہ خبر پڑھی۔ نیکولس نے جمع ہی لی۔ اس خبر میں اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ وہ سر رحمان کو جانتا تھا، بس وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ ہٹلر کے بارے میں ایک تحقیقی کتاب لکھ رکھا تھا۔ ہٹلر کی وجہ سے اس نے وہ خبر پڑھ بھی لی تھی۔ کیر خوف کو زمانہ طالب علمی سے فاشسٹ افریت ہٹلر سے خصوصی دلچسپی تھی۔ نیکولس کیر خوف آرٹ کا ایکسپرٹ تھا۔ اسے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ ہٹلر جیسا جنونی شخص بھی ایک زمانے میں آرٹسٹ رہا تھا۔ ہٹلر نے واٹر کلر اور آئل میں خاصی تصویریں بنائی تھی اور اسے تعمیرات اور موسیقی سے بھی محبت تھی۔ روس کی مٹی کو لہو میں بھگونے والا قاتل اور آرٹسٹ، کیسا ناقابل یقین تضاد تھا۔ ہٹلر کی دوہری شخصیت کو سمجھنے کی غرض سے کیر خوف نے ہٹلر کے آرٹ کے نمونے جمع کرنا شروع کر دیے تھے، جیسے لوگ ڈاک ٹکٹ، پرانے سکے اور دوسری چیزیں جمع کرتے ہیں، ویسے ہی کیر خوف ہٹلر کی ڈرائنگز اور پینٹنگز جمع کرتا تھا۔ ہٹلر کی 8 تصویریں اسے روس میں ملی تھیں، 3 مشرقی برلن اور 4 دیانا سے ہاتھ لگی تھیں۔ ان کے اس نے فوٹوگراف حاصل کر لیے تھے تاکہ انہیں اسٹڈی کر سکے۔ پھر 6 ماہ پہلے وہ ہیریٹیج کا نگران مقرر ہوا تو اس نے وہ پینٹنگ مستعار لے لی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں جمع کر رہا ہے، شاید کسی مضمون کے لیے یا صرف دکھانے کے لیے۔ مقصد ابھی تک اس پر واضح نہیں ہوا تھا، بس وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ اس کے پاس ہٹلر کی 15 پینٹنگز ہیں اور وہ اور بھی جمع کرنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے کیر خوف کے لیے وہ ایک سنسنی خیز دن تھا۔ اتفاقاً اسے ہٹلر کی 16ویں پینٹنگ دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، ایسی تصویر جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے سے کوپن ہیگن سے ایک خط موصول ہوا تھا۔ جارجر نامی اطالوی نژاد امریکن شخص نے وہ خط لکھا تھا۔ جارج ناروے کے ایک جہاز رائل ڈائی کنگ اسکائی میں اسٹیورڈ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس معمولی تصاویر کا چھوٹا سا ذخیرہ تھا۔ حال ہی میں وہ مغربی برلن گیا، وہاں سے اسے ایک اچھی ساکھ والی گیلری سے بغیر دستخط کی تصویر ملی جسے اڈولف ہٹلر سے منسوب کیا گیا تھا۔ جارج کو یقین نہیں تھا کہ وہ ہٹلر کی بنائی ہوئی ہے۔ پھر اس کی نظر ایک رسالہ میں شائع ہونے والی ایک مضمون پر پڑی۔ مضمون نازی آرٹ کے متعلق تھا۔ اس میں ہٹلر کی ابتدائی پینٹنگز کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی تھا جنہیں ہٹلر کے فنکارانہ کاوشوں پر ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا۔ ان میں نیکولس کیر خوف کا نام بھی تھا۔ جارج کا جہاز لینن گراڈ پر 2 دن کے لیے رکنے والا تھا۔ اس کے خیال میں یہ کیر خوف کو ہٹلر کی وہ تصویر دکھانے اور اس پر رائے لینے کا اچھا موقع تھا۔ جارج نے امید ظاہر کی تھی کہ کیر خوف اسے تھوڑا سا وقت دے سکے گا۔ اس کے جواب میں کیر خوف نے جارج کو ٹیلی گرام کیا تھا کہ اسے جارج سے ملنے کر خوشی ہوگی۔ اس کے بعد کیر خوف نے لینن گراڈ کے کسٹم آفس کو جارج کے سلسلے میں ہدایات دی تھیں اور آج جارج کی لینن گراڈ پہنچنے والا تھا۔ کیر خوف نے اپنی میز پوری طرح صاف کر دی اور وہ جارج کی آمد کا بے چینی سے منتظر تھا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ کیر خوف 40 سال کی عمر میں ہیریٹیج جیسے روس کے سب سے بڑے میوزیم کا نگران بن گیا تھا۔ اسے ہیریٹیج سے پہلی ہی نظر میں عشق ہو گیا تھا۔ ہیریٹیج کی 5 عمارتیں تھیں: ونٹر پیلس، چھوٹا ہیریٹیج، بڑا ہیریٹیج، ہیریٹیج تھیٹر اور نیا ہیریٹیج۔ پہلی 4 عمارتیں دریائے نیوا کے مغربی کنارے پر ایک قطار میں تھیں۔ کیر خوف کو فنڈز کی ضرورت تھی۔ وہ ونٹر پیلس پر نیا رنگ اور روغن کرانا چاہتا تھا۔ وہاں دفاتر تھے، لیکن فنڈز جتنے بھی تھے آرٹ کے شہ پاروں کے حصول میں صرف ہو جاتے تھے۔ ویسے میوزیم شہ پاروں کے لحاظ سے بہت مالدار تھا۔ وہاں بڑے بڑے آرٹسٹوں کی نادر پینٹنگز موجود تھی۔ کیر خوف نے اپنے پہلے 6 ماہ میں تمام شاہ پاروں کو ترتیب سے رکھنے کے کام پر توجہ دی تھی۔ اس نے میوزیم میں موجود 8000 روغنی تصاویر کا نیا کیٹلاگ تیار کروایا۔ وہ پہلی نمائش کے لیے ضروری تھا۔ کیر خوف سوچتا رہتا تھا کہ پہلی نمائش کو کسی غیر معمولی ترکیب سے اتنا مقبول بنائے کہ اس کے بعد ہیریٹیج کی نمائشوں میں لاکھوں افراد اشتیاق سے آئیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک نے اسے چونکا دیا۔ پھر اس کی سیکرٹری نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، مسٹر کی تشریف لے آئے ہیں جناب، انہیں بھیج دو۔ کیر خوف نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا،
چند لمحے بعد جارج کی کمرے میں داخل ہوا۔ تصویر اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی۔ مسٹر کیرخوف، میں جارج ہوں، اس نے کیرخوف کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیرخوف نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے۔ کیا پئیں گے؟ پیپسی، ووڈکا، کافی، جو آپ کہیں۔ جی شکریہ، مگر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جارج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خود میرے پاس بھی وقت زیادہ نہیں ہے۔ جارج نے تصویر اپنی گود میں رکھ لی۔ گیلری والوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تصویر ہٹلر ہی کی بنائی ہوئی ہے، مگر دستخط نہ ہونے کی وجہ سے مجھے سستی مل گئی۔ اب یہ فیصلہ تو آپ کریں گے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ کیرخوف کا تجسس سے برا حال تھا۔ آپ مجھے دکھائیں تو۔ اس طرح جارج نے لپٹا ہوا کاغذ کھول کر تصویر نکال لی تھی۔ میں نے اسے فریم سے نکال لیا تھا، اس نے کہا اور تصویر کیرخوف کی طرف بڑھا دی۔ کیرخوف نے دودھیا روشنیاں آن کی اور تصویر کا جائزہ لیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ تصویر کا سائز 15x12 ہے۔ وہ کینوس پر ڈارک آئل سے بنائی گئی تھی۔ وہ کسی موسم زدہ سرکاری عمارت کی پینٹنگ تھی۔ لگتا تھا آرٹسٹ نے سڑک کے دوسری طرف سے عمارت کو دیکھ کر کینوس پر پینٹ کیا ہے۔ وہ 6 منزلہ پتھر کی عمارت تھی۔ شاید کوئی سرکاری عمارت ہے، کیرخوف نے کہا، اور یہ ہٹلر کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے۔ لینس دیانا اور میونخ میں اس نے عمارتوں کو پینٹ کرنے میں بہت دلچسپی لی تھی، لیکن یہ عمارت میں نہیں پہچانتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق تو گیلری والے بھی یقین سے نہیں بتا سکتے، رکی نے جواب دیا، لیکن یہ انہوں نے یقین سے کہا کہ یہ ہٹلر کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ اور اس یقین کی وجہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ظاہر نہیں کر سکتے، تصویریں نے اسی شرط پر دی گئی تھی۔ جارج ہچکچایا۔ میرا خیال ہے تصویر بیچنے والا ہٹلر کے اس دور اور اس تصویر سے اپنا تعلق چھپانا چاہتا ہوگا۔ ہاں ممکن ہے، کیرخوف نے کہا۔ وہ تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے ہٹلر نے عام طور پر اتنے بڑے کینوس پر پینٹ نہیں کیا تھا۔ اندازہ ہے کہ اس نے 300 کے لگ بھگ تصویریں پینٹ کی تھی، مگر بچی کم ہی۔ جوانی میں اس نے لینس میں کچھ ڈرائنگ کی۔ وہاں وہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ پھر 1907 میں وہ دیانا گیا، اکیڈمی آف فائن آرٹس میں داخلے کے لیے۔ وہاں دوہرا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ پہلے تو ہٹلر کو تصویر کشی کرنے کو کہا گیا، دوسرے حصے میں اس کے تخیل کو آزمایا گیا۔ اس کی ڈرائنگ کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ 1 سال بعد ہٹلر دوبارہ داخلے کی غرض سے آیا۔ وہ جو نمونے لایا تھا انہیں مسترد کر دیا گیا اور اس بار ٹیسٹ لینے کی زحمت بھی نہیں کی گئی۔ چنانچہ وہ سیاستدان بن گیا، جارج نے تبصرہ کیا۔ نہیں، لیکن وہ تلخ ہو گیا۔ اس نے داخلہ نہ ملنے کو یہودیوں کی سازش قرار دے دیا۔ بہرحال وہ پینٹ کرتا رہا۔ اسی پر اس کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ اس نے پوسٹ کارڈ سائز میں واٹر کلر کا کام کیا، اصل پوسٹ کارڈ کی نقول بنائی۔ اس کا ایک دوست تھا، وہ 50% پر وہ تصویریں فروخت کرتا پھرتا تھا۔ اس نے بڑی تصویریں پینٹ نہیں کی، ہاں کچھ پوسٹ سائز سے ڈبل اور کچھ اسی سائز کی آئل جیسی تم لے کر آئے ہو۔ بلکہ اس نے کچھ پوسٹرز بھی بنائے، وہ $10 سے $15 تک دلا دیتی تھیں۔ انسانوں کو وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس عمارتوں کے لیے بہت اچھی نگاہ تھی۔ وہ میونخ گیا تو اس نے خود کو تعمیراتی پینٹر کی حیثیت سے رجسٹر کرایا۔ کیرخوف نے کچھ توقف کیا۔ ہٹلر کے ذوق کے پیش نظر میں کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے یہ ہٹلر نے پینٹ کی ہو۔ کیرخوف ہاتھ میں تصویر لے کر کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ۔ اس نے اپنی سیکریٹری کے کمرے کا دروازہ کھول کر پکارا، سونیا، کامریڈ زورین کو یہ تصویر دکھاؤ۔ اس نے پینٹنگ سیکریٹری کو دے دی۔ اس سے کہنا کہ یہ بغیر دستک کی تصویر ہٹلر کی ہو سکتی ہے، مجھے اس پر اس کی رائے درکار ہے۔ پھر وہ اپنی میز کی طرف لوٹ آیا۔ میری طرح کامریڈ زورین کو بھی ہٹلر کی اولین جوانی کی حماقتوں میں خصوصی دلچسپی ہے۔ ہٹلر عمارتوں کو بڑے شوق سے پینٹ کرتا تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے بیشتر تصویریں تلف کروا دیں، لیکن ہٹلر اپنے کام سے ناخوش نہیں تھا۔ ایک بار اس نے اپنے آرکیٹیکٹ البرٹ اسپائر کو اپنا ایک چرچ کا کینوس دیا جو اس نے 1909 میں پینٹ کیا تھا۔ اپنے کچھ اور پسندیدہ کینوس اس نے گوئرنگ اور میسولینی کو بھی دیے تھے۔ جارج کی آگے کی طرف جھکایا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ مستند طور پر ہٹلر کی بنائی ہوئی تصویر ہے؟ اس میں ہٹلر کے برش کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک عمارت کی تصویر ہے۔
پھر یہ اسٹائل ہٹلر کا ہے۔ ہٹلر فوٹوگرافی کا انداز کو بہت سراہتا تھا، اسے حقیقت پسندانہ قرار دیتا تھا، حالانکہ ایسے فن میں تخیل کا رنگ، جدت اور ندرت بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں دوست، میرے خیال میں یہ تصویر ہٹلر کی بنائی ہوئی ہے، مجھے امید ہے، جارج نے نروس انداز میں کہا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے احساس تھا کہ عملہ آنے ہی والا ہے۔ 10 منٹ تک کیرخوف جارج کو ہٹلر کے عہدے کے فن کے متعلق بتاتا رہا، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ کیرخوف نے اپنی سیکرٹری سے تصویر لی، ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا۔ کیرخوف نے اپنی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد نوٹ پڑھا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا ایکسپرٹ بھی اس تصویر کے سلسلے میں مجھ سے متفق ہے، لیکن اتنے سرسری معائنے پر 100% یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے تصویر جارج کی طرف بڑھائی۔ جارج نے کہا، میں شکر گزار ہوں، اس کا صلہ کچھ بھی نہیں۔ کیرخوف مسکرایا، مجھے تو خوشی ہے کہ مجھے ہٹلر کی ایک اور پینٹنگ دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کو ہٹلر کے ذخیرے میں اضافہ مبارک ہو۔ جارج نے تصویر لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میرے پاس ہٹلر کا کوئی ذخیرہ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ مجھے ہٹلر کے آرٹ سے کوئی دلچسپی بھی نہیں، بلکہ آپ چاہیں تو روسی سنگی شبیہ کے بدلے یہ تصویر رکھ سکتے ہیں۔ کیرخوف کے پاس روسی آئیکنز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے جارج کو ایک اوسط درجے کا آئیکن دے کر وہ تصویر لے لی۔ لیکن ایک بات ہے، اس نے کہا، آپ مجھے مغربی برلن کی اس گیلری کا نام ضرور بتا دیں جہاں سے آپ نے تصویر خریدی تھی۔ اس وقت تو مجھے گیلری کا نام یاد نہیں، برلن کے ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں تھی وہ۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی، پھر اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، خیر، رسید تو میرے پاس ہے، اس پر نام مل جائے گا، میں واپس پہنچتا ہی آپ کو خط لکھ دوں گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ضروری ہے۔ جارج کے جانے کے بعد کیرخوف تصویر دیکھتا اور مسکراتا رہا۔ اس وقت اسے ایک اچھوتا خیال سوچا تھا، اسے ہیریٹیج کی نمائش کو پبلسٹی ملتی، اس کی مقبولیت بڑھتی۔ اس نے سوچا کہ ٹاپ فلور پر وہ ہٹلر کی تصویروں کے لیے جگہ مخصوص کر دے گا اور وہاں بینر لگائے گا، فاشسٹ قاتل اڈولف ہٹلر کا فن، اور وہاں چاروں دیواروں پر پینٹنگز کے ساتھ ہٹلر کی مچائی ہوئی تباہی کے فوٹوگراف ہوں گے۔ تباہ شدہ عمارتیں، لاشوں کے انبار، ہٹلر کے عقوبت خانوں کی تصویریں، اور ان کے درمیان ہٹلر کی بنائی ہوئی پینٹنگز۔ ہیریٹیج کے نگران کی حیثیت سے اس کی پہلی نمائش دھوم مچا دے گی، لوگ اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن ایک بات تھی، ہٹلر کی اس تازہ پینٹنگ کو جو اسے جارج کی سے ملی تھی، لاکھوں افراد ہٹلر کے کام کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ ان میں کوئی ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اس کے حقیقی ہونے کا ثبوت طلب کر بیٹھے، یہ پوچھے کہ یہ عمارت کون سی ہے اور کس شہر میں واقع ہے۔ اس کے لیے کچھ کرنا تھا۔ فوری طور پر نیکولس کیرخوف کی یادداشت میں ایک نام گونجا، پروفیسر اوٹو بلوباخ۔ اس نے اس کے متعلق ایک مضمون پڑھا تھا، وہ ہٹلر اور اس کی تیسری جمہوریہ پر اتھارٹی مانا جاتا تھا، وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اگلے ہفتے کیرخوف اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ سالانہ تعطیلات گزارنے کے لیے سوشی جا رہا تھا، یعنی کام اور آسان ہو گیا۔ وہ بیوی اور بیٹے کو پہلے ہی بھیج دیتا اور خود ایک ہفتے پہلے مشرقی برلن میں گزارتا، بلو باغ سے ملاقات کرتا، تصویر پر اس کی رائے اور معلومات حاصل کرنے کے بعد بیوی بیٹے سے جا ملتا، کام کا کام، تفریح کی تفریح۔ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا۔